دوستوں کچھ سوال جو آپ نے دیے ان میں سے احمد صاحب کچھ سوالوں کا جواب دے سوال کرتے ہیں، میں بتاتا جاتا ہوں۔ جی حضرت، پہلا جو سوال ہمارے بھائی نے پیش کیا ہے اس کا آپ نے شاید کافی وسیع کمپریہنسو طریقے سے ابھی بیان تو کیا ہے، مگر پھر سے میں دہرا دیتا ہوں اگر آپ کوئی مزید اس میں رہنمائی فرمانا چاہیں۔ تمام فتنوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ ابھی تو میں کہوں گا حسد، اس لیے کہ تمام فتنے اسے حسد سے، اب جیسے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں: تکبر، حرص اور حسد۔ تمام فتنے انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہوئی؟ تکبر، اس کو میں آپ سب کو حفظ کروا رہا ہوں، تکبر، حسد اور حرص، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ فتنوں سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ ذکر کے ذریعے ہے یا کسی اور رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو ان سے بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے تربیت۔ پہلی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو تربیت دیں، اور جس تربیت کو جیسے میں نے سورہ حشر کی آیت کو آج ذکر کیا، ہم اسی کو اس تربیت کے انداز میں رکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں تلقین فرمایا اور تعلیم فرمایا اور تعریف فرمائی، وہ لوگ جو اپنے سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جسے خدمت خلق کہتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنا کہتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا کہتے ہیں۔ آج بھی ہم ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہم ترجیح کن باتوں کو دیتے ہیں؟ آج ہم ترجیح دیتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو نہیں، ہم برائی میں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی ایسی محفل ہو جس میں خامیاں زیادہ ہو اور خوبیاں کم ہو، اس کے اوپر سارے تبصرے کرتے ہوئے دل سے یہ چاہیں گے کہ اس میں شریک ہو۔ ہم اپنے دشمن شیطان کو پہچان ہی نہیں رہے، ہم نہیں جا پا رہے۔ اس کی وجہ ہماری کچھ معاشرتی مجبوریاں، اس کی کچھ وجہ ہماری کچھ اخلاقی مجبوریاں، اس کی وجہ ہماری مذہبی مجبوریاں، لیکن دل سے ہم برائی کرنا چاہتے ہیں، اقرار باللسان نہیں کر رہے یا ہمت نہیں کر پا رہے۔ اور اس بات کا خاص طور پہ بہت اچھا اس میں ہو گیا، آج معاشرہ جس تیزی سے بدل رہا ہے اور شیطان جس طرح رہائی پا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کرج دے رہا ہے، ہمت دے رہا ہے کہ جاؤ برائی کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ برائی کی طرف رغبت کرنا آج کے معاشرے میں نسبتاً آسان ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں جب ہم ٹین ایجر تھے، جس وقت گناہ آسان دکھتا ہے، اس دور میں برائی کرنا مشکل تھا۔ آج برائی اور گناہ کرنا آسان ہے، اور معاشرے کے جو نئے طبقات ڈیولپ ہوئے ہیں وہ رغبت دلاتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کبھی کوئی شیطان حملہ کرے گا دین کے نام پہ کہ ہم دین کی پابندیاں کیوں لیں، کبھی وہ معاشرے کے نام سے کہ ہم معاشرے کی پابندیاں کیوں لیں، کوئی اپنی کہ میری زندگی ہے اس کے نام سے بغاوت کی تربیت دیتا ہے۔ یہ سب شیطان کے وار ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا کیا ہے۔ جب قرآن مجید میں واضح اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اب وہ شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کرتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ منشیات ہیں۔ ایک شخص منشیات میں سے یا ڈرگز میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، ایک شخص وہ استعمال اللہ نہ کرے کرنے لگ گیا، وہ اس کی تعویلات دیتا ہے، اس گناہ کی دلیلیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، یہ میری زندگی ہے، میں اس کو ضائع کروں، اس کو برباد کروں یا اس کو آباد کروں۔ اور یہ ساری دلیلیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ جو شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، وہ ہماری جسمانی فلاح کے علاوہ ہماری اخروی فلاح اور ہماری روحانی فلاح، ان سب کا وہ کمبینیشن ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز ناپسند فرمائی، وہ نہ صرف معاشرے کے لیے بری ہے، وہ قبیلے کے لیے بری ہے،
وہ ملک کے لیے بری ہے، وہ خاندان کے لیے بری ہے، وہ اس گھر کے لیے بری ہے، اور وہ اس شخص کے لیے بھی الٹیمیٹلی بری ہے۔ اس کا جتنا بھی آپ دائرہ کار گناہ کا بڑھاتے جائیں گے تو وہ ہر جگہ آپ کو جو چیز وہاں محسوس ہوگی اس گناہ کی، اس کے امپیکٹ گھر سے لے کے خاندان سے لے کے معاشرہ، اور معاشرے سے لے کے پورے سماج میں اس کے امپیکٹ نیگیٹو ہوں گے۔ لیکن جو دلیل ہمیں ملے گی وہ دلیل یہ ملے گی کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر برائی فرق ڈالتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، آپ ایک صاف ستھرا جگ لے لیجئے پانی کا، جو بالکل منرل واٹر آج کل اویلیبل ہے، وہ لے لیجئے، بڑا چمک رہا ہوگا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا، اس میں ایک قطرہ سیاہی کا ڈال دیجئے، اس کی چمک دمک کھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم جب برائی کے راستے میں ایک قدم اٹھاتے ہیں، میرے اندر کی چمک دمک کو وہ برائی کھا جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو تھام کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے لوٹ کر نہیں آتے تو وہ گہری، وہ قطرہ در قطرہ اگلے گناہ سے وہ جو صاف ستھرا پاکیزہ پانی تھا وہ کالا، گندا اور بدبودار پانی میں بدل جائے گا۔ مختصراً ترین آپ کے خدمت میں یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ برائی اور اس کی اصل کو ہم نے نجات کیسے لینی ہے۔ ہم نے جاننا ہے کہ یہ برائی دراصل ہے کیا، اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ جی حضرت ایک اور سوال بھائی نے کیا، کیا مذہب کے مطابق مادی چیزوں اور دولت کی خواہش کرنا غلط ہے؟ اس طرح کی خواہش سے کیسے بچنا ہے؟ مذہب کہیں مادی اشیاء کی خواہشات کو، خواہش رکھنے کو منع نہیں کرتا۔ مذہب ہمیں وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے کمانا ہے جتنا بھی کمائیں، اور حلال کاموں پہ خرچ کرنا ہے جتنا بھی خرچ کریں۔ اسلام کبھی بھی کوئی بھی مذہب، اور خاص طور پہ ہمارا مذہب، اس میں کہیں حائل نہیں ہوتا ہے۔ آپ حلال کمائیں، حرام کمانے سے منع کرتا ہے، دوسروں کا حق لوٹنے سے منع کرتا ہے، دوسروں کا مال غصب کرنے سے منع کرتا ہے، دوسروں کے مال پہ بری نظر رکھنے سے منع کرتا ہے۔ آپ جتنا بھی کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، اور پھر یاد رکھیے کہ زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب ہیں یا زمین والوں نے بنائے، اس میں صرف ایک مذہب اسلام ہے جس میں ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی موجود ہے، بال تراشنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اتنی مائنیوٹ ہمیں تربیت دیتا ہے اسلام، جس میں دنیا کا کوئی مذہب اس سے آشنا نہیں ہے، اس کے متعلق بات نہیں کرتا۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ملنا، ہر چیز کی انڈیویجول تعلیم دیتا ہے۔ جب ہمارے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی جائے، تو اس میں ہم موٹی موٹی باتیں کر لیتے ہیں۔ ناخن تو ہر بندے کے بڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب میں ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کب، کیسے، کس ترتیب سے کاٹو۔ مردوں کے بال بڑھتے ہیں، بتایا کہ کب، کیسے ان کو ترشوانا ہے۔ طہارت کے طریقے ہیں، سونے کے طریقے ہیں، رائٹ کروٹ سے لیفٹ کروٹ، اٹھنے کے طریقے ہیں، سونے کی ٹائمنگز کی ایک ترتیب ہے۔ قرآن مجید میں اس کا رات کے لیے راحت کا ذکر کیا، صبح کا ذکر کیا، عبادات کی ترتیب ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے منظم کی، اور 1450 سال پہلے جو مذہب اترا، مذہب اسلام آیا۔ آج ہم یہ ڈیجیٹل گھڑیاں لے کے سیکنڈز کو میئر کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت جو فجر کی نماز ہے، جو نمازوں کا ٹائم ہے، موسم کا تغیر تو چلتا رہتا ہے، وہ سیکنڈ اور منٹ کے تغیر کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وقت کی اتنی اہمیت ہے، تو اتنا مائنیوٹ بریف کرنے والا مذہب ہماری زندگی میں نہ ہو تو کہ ہم جانوروں کی زندگی بسر کریں؟ کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے کب نہانا ہے، کب دھونا ہے، کب ناخن کاٹنے ہیں، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، کیسے پہننا ہے؟ وہ مرد کے پہناوا، عورت کا پہناوا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ملنا جلنا، رشتوں کو نبھانا،
اور پھر ان رشتوں میں پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، جو شر پھیلانے والے ہیں ان سے بھی وہ خطاب کرتا ہے۔ ایک زندگی کا جو محل اور مقام اور جو اس کی لائف کا جو کسی بھی عام یا خاص کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، مذہب اسلام اس کے متعلق ڈیٹیل سے بات کر چکا ہے، بریف کر چکا ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب زندگی میں موجود ہے، آپ کی سنت مطہرہ میں موجود ہے۔ اگر اس سے کوئی باہر جانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی آلودہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ناپاک زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس سے بغاوت کی فطرت کی زندگی سے بغاوت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو دراصل وہ اپنی فطرت سے خود بغاوت کر رہا ہے۔ وہ فطرت، اگر ایک لفظ اگر اجازت دیں تو ایک فطری طہارت سے بغاوت کر رہا ہے۔ اب یہ طہارت کا لفظ چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو کور کرے گا۔ وہ اس فطری طہارت سے بغاوت کر رہا ہے، اور بغاوت تو بہر صورت دنیا کے ہر قانون میں بغاوت ہوتی ہے، اور اللہ اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ مذہب ہماری روزمرہ زندگی کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں مذہبی ہونے کا مطلب سماجی تنہائی ہو سکتا ہے؟ پچھلے حصے کا تو میں جواب دے چکا، جی بے شک۔ اگلے حصے کا جواب تو سماجی تنہائی کا، اگر کوئی شخص یا پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ انہوں نے خودکشی کرنی ہے، یا کوئی خاندان فیصلہ کر لے کہ ہم نے ڈوبنا ہے، تو جو اس خاندان کے جو کوئی عقل مند ہے وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے کہ وہ رکیں گے؟ اگر معاشرہ برائی کی طرف ہے تو ہم نے برائی پھیلانے والوں میں سے ہونا ہے کہ بھلائی پھیلانے والوں میں سے؟ ہم نے سمبل کس چیز کا بننا ہے؟ یہ بنیادی چیز آپ سمجھیں گے۔ کوئی شخص ابھی جو معاشرہ جس ڈگر پہ چل پڑا ہے دوستو، پرانے دور میں گناہ ہمیشہ رہتا تھا، نیکی ہمیشہ رہی ہے، بھلائی ہمیشہ رہی ہے، لیکن پرانے دور میں لوگ برائی کا سمبل بننے سے اوائڈ کرتے تھے۔ وہ بچتے تھے کہ گناہ تو ہو گیا، اس کی تشہیر نہ ہو۔ آج جو بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہم نہ برائی کو برائی سمجھنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی اس چیز کو کہ اس کے ہم سمبل نہ بنیں۔ ایک شخص کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ اس سے شرمندہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب احساس شرمندگی نہیں ہے، وہ اس گروہ میں فخر محسوس کرنے لگا، کیونکہ معاشرے نے جو مغربی معاشرہ ہے، جو نفسا نفسی کا معاشرہ ہے، اس معاشرے نے جب اپنا زور پکڑا، اپنی تربیت دینی شروع کی، تو اس نے کہا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرو، اور معاشرے کی پابندیوں سے اور فطرت کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ اب فطرت کی پابندیوں سے وہ آزاد اس طرح بھی ہیں، یہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ وہ نیوڈ بیچز پہ بھی لیٹے ہوئے آرام سے، کتاب میں موجود ہے۔ ہاں، پھر ہوا یہ کہ اب دوبارہ کوئی پتے اتارنا چاہے، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دوبارہ جنگلوں کی لائف میں رہنا چاہتے ہیں، اب اوریانی پسند کرتے ہیں، تو وہ اس کو میں کیا کہوں گا؟ وہ معاشرے میں تنہائی نہیں ہے اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گے۔ ابھی اس معاشرے میں، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، بھلائی کثیر ہے، کوششیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا بہت فضل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اچھے لوگوں میں بیٹھو تو آپ بیٹھ سکتے ہو۔ اور بس آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا، آپ سب جو میرے سے وابستہ ہیں، میں ان سب سے یہ ضرور بات کروں گا کہ بھائی، کیا آپ گناہ کا سمبل کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہو، آپ ایک شخص کا نام ہے محمد علی، وہ ڈاکٹر محمد علی لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرا سٹیٹس ہے اور میں نے MBBS کیا ہے، وہ PhD ڈاکٹر ہے۔ ایک شخص انجینئر ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ یا کہیں نہ کہیں ڈگری لکھتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، وہ لکھتا ہے۔ ایک MNA ہے، MP ہے، سب اپنے نام کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اپنا سٹیٹس۔ لیکن ایک سٹیٹس ہم نے لکھنا یا پہچاننا یا اختیار کرنا چھوڑ دیا، وہ سٹیٹس ہے بھلائی کا، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ منافق نہیں ہو سکتا، یہ کاذب نہیں ہو سکتا، یہ بد کردار نہیں ہو سکتا، یہ شرابی نہیں ہو سکتا، یہ منشیات کا عادی نہیں ہو سکتا، یہ برائی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ ٹائٹل اپنے سے چھوڑ کیوں دیا؟
اگر آپ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف طبقہ ہے زندگی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی انجینئر یا ڈاکٹر ہونا ہی آپ کی پہچان ہے؟ ایک آپ کی اخلاقی اور دینی پہچان بھی ہے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہو آپ اس کے بھی ریپرزنٹیٹیو ہو، آپ اس کے نمائندہ ہیں۔ ہم جب مسلمان اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو دراصل ہم نمائندہ ہیں اپنے نبی کے۔ جب ہم کلمہ گو ہوتے ہیں تو ہم ایک طرح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی اس نمائندگی کے ہم نے اپنے آپ کو اہل کر رکھا ہے، خواتین نے، مردوں نے، کہ کیا جس طرح جس ادارے کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ ہم جڑے ہیں، ہم جس کا کہلانا چاہتے ہیں، کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے؟ ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہم کہلاتے کسی کے ہیں۔ ہماری بدنصیبی ہے بہت کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قیامت والے دن جنت میں حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں اور ان کے ہمسائیگی ہو۔ اس جہاں میں یورپ کا نیوڈ بیچ انجوائے کرے، بچے میرے ولی اللہ پیدا ہوں، جوان جو ہے وہ برائی کرے اور مرتا ہوا ولی ہو، پیسہ میرے پاس حرام کا آئے اور جس طرح مرضی آئے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے، اور میں کچھ ارکان ادا کر کے اپنے آپ کو بخشیدہ سمجھ کے اس جہاں سے چلا جاؤں، بس پیراہن میرا جو ہے وہ یورپ کا ہو۔ ہماری پوری زندگی کنفیوز ہے۔ ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم نے ایک راستہ لینا ہے، ہم نے خود منتخب کرنا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے انسٹیٹیوشن اپنے اداروں کا ہم منتخب نہیں کرتے کہ اس ادارے میں پڑھنا ہے، کل تم نے یہ بننا ہے، لیکن ہم اپنی تربیتی جو ہماری نشستیں ہیں ہم نے ختم کر دی۔ ہم اب تربیت دینا نہیں چاہتے، ہم تربیت کرنا نہیں چاہتے، تربیت لینا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آ گیا ہم اپنی مرضی کریں۔ لیکن اگر اسی بچے سے کہا جائے کہ تم جس اسکول میں پڑھتے ہو تم اس اسکول کے کورس کو چھوڑ کے برابر جو بلڈنگ میں اسکول ہے اس کے مطابق پیپر دے دو، وہ کہے گا میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ اس کو پتہ ہے، لیکن معاشرے کے بنیادی اصولوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک بلڈنگ ہے کسی بھی اسکول کی، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ اسکول بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ایک اور اسکول ہے۔ اگر ایک بچہ کلاس 5 میں ہے، وہ اپنے اسکول کے بجائے دوسرے اسکول کے مطابق سوالوں کے جواب لکھ دے تو وہ ممکن ہوگا۔ 2+2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اردو ہے، اس میں انگلش میں آرٹیکل لکھنا ہے۔ ہماری کتابوں میں 5 موضوعات ہیں، وہ کہہ کہ نہیں جی میں نے 7 والی کلاس سے جو پڑھا اسکول میں یہ کتاب دیکھی تھی، میں اس کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاس نہیں کرے گا اس کو۔ جو اس کو کورس دیا گیا اس نے وہ پڑھنا ہے، اس کے مطابق اس نے تیاری کرنی ہے اور اس کے مطابق اس نے رزلٹ لینا ہے اور پاس ہونا ہے۔ یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے ہی معاشرے میں ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اسے وہ سیکنڈری پوزیشن دے دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور پیرنٹس کا ہے، جو ابتدائی دن سے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہماری معاشرتی اور دینی اقدار کیا ہیں۔ تو ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ تم 5 کتابیں پڑھو گے تو کلاس 6 میں جاؤ گے، ورنہ تم ناکام شخص ہو۔ لیکن یہ ہم نہیں بتا رہے آنے والی نسل کو کہ اگر تمہاری اخلاقی اقدار نہ ہوئی تو تم ناکام شخص ہو، تمہارے کریکٹرز کی اقدار اکارڈنگ ٹو اللہ اور اس کے رسول نہ ہوئی تو تم ناکام شخص ہو۔ تمہاری ناکامی، الٹیمیٹ ناکامی، صرف ہم نے بتایا اپنے بچوں کو جو عصر نوجوان ہیں کہ میاں یہ تم نے پڑھنا ہے اور یہ تم نے کمانا ہے، میں اب بوڑھا ماں باپ ہوں، میری تمنائیں جو رہ گئی ہیں مجھے کما کے پوری کرو۔ ہم یہ بتانا بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے، جو مرنے کے بعد میرے کام آئے گی۔ ہم نے یہی ان سے آسائشیں لے لی، ان کی وہ تربیت ہی کرنے کو تیار نہیں کہ اولاد صدقہ جاریہ بنے۔ آپ کثیر تعداد میں دوست بیٹھے ہیں، اگر برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں، اگر آج آپ میں سے کسی کا بڑا فوت ہو جائے، آپ سارے بالغ ہو، نمازی بھی ہو، کون اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ باپ کی دعائے مغفرت تو ہم کرنا نہیں سیکھتے، کیا صدقہ جاریہ ہم پیرنٹس بنا کے چھوڑ رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ تو معاشرہ پھر اسی طرف جائے گا نا، معاشرہ اسی طرف جائے گا نا، جب ہم بنیادی وصف ہی نہیں سکھا رہے اپنی اولاد کو۔
ہاں یہ اس کو سکھا دیا کہ بیٹا تم یہ ڈگری لے لو، کماؤ اور میری عیاشی کا سامان دو، اب میں کہاں سے دوائیاں لوں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ ریٹائر کے بعد آپ نے مرنا بھی تو ہے، اس کو 4 پہ اٹھانا سکھا دو، اس کے بعد اس کو اترنے کے جو اللہ رسول نے قانون بتائے ہیں وہ سکھا دو، قبر میں اتارنے کے، غسل کے طریقے، اپنے غسل کے طریقے سکھا دو، اپنی نیت سے تعلیم دے دو، تب معاشرہ مثبت ہوگا۔ ہمیں حکم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستانوں میں جایا کرو تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ہم اپنے الٹیمیٹ کو بھول گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہمیں اس دنیا کی کثرت نے بھلاوے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ہم قبروں سے جا ملیں گے۔ اس کی کیا تیاری ہے؟ وہاں کوئی برانڈ کا کپڑا نہیں چلے گا بھائیو، وہاں میرا کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی، میرا دنیاوی سٹیٹس نہیں چلے گا، وہاں یہ سوال نہیں چلے گا کہ میں نے پڑھا کیا تھا، وہاں ہے عمل، کہ میں نے اپنی زندگی با کردار گزاری، میں نے حلال کما کے حلال کھایا، حلال کھلایا، وہاں عمل جائے گا۔ اس کی تربیت پیرنٹس نے اپنی اولاد کی کرنی ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد مجھ سے سوال ہوگا تم اولاد کس قسم کی چھوڑ کر آئے ہو۔ آج کے معاشرے میں اگر کوئی بچہ تنہا ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ لگا لیں کہ ساری دنیا تم بھی چھوڑو، ہم بھی اس گند کو چھوڑتے ہیں اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی معاشرہ ہمارا اتنا برا ہو گیا ہے، آدھی سے زیادہ آبادی ہمارے ساتھ مل جائے گی، جڑ جائے گی۔ جناب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے آس پاس ہر شخص منشیات اور الکحل میں مبتلا ہے تو اس سے گریز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ایسے حالات سے کوئی کیسے نمٹ سکتا ہے؟ نمٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے بتایا کوئی شخص چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو آپ بھی ساتھ لگانا سیکھو گے، چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگلا سوال یہ، کیا تمام برائیوں سے بچنے کے لیے مستقل حل کو یقینی بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، ویسے تو اب موضوع چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کا بھی یہ سارے سوال میں جانتا ہوں ان نوجوانوں کی طرف سے ہیں، اس کا ایک یقینی طریقہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی پہ داخل کر لو، اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنے قلب میں داخل کر لو۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے نبی سے جڑ جاؤ، اور اگر آپ کو دنیا کی محبت جاگتی ہے تو جگاؤ اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ فانی چیزوں سے محبت کرو گے خطا کھا جاؤ گے، اس سے محبت کرو جو دو جہاں میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ کیسے طے کریں کہ کس سے دوستی کرنی ہے؟ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا راستہ دکھائے اسے اپنا دوست کر لو، اور جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا کے گناہ کے راستے میں آ کے کہے کہ آؤ مجھ سے دوستی کرو، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم برائی کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دوست تو نہ ہوا، وہ تو کھلا دشمن ہے تمہارا، وہ تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، وہ تمہیں منشیات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، وہ تمہیں جسمانی گناہ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو فکری گناہ کی طرف دے گا، آپ کو سوچ دے گا، سوچ سے جب نکلے گا تو وہ عمل کی طرف لے جائے گا، اس کو دوست نہیں دشمن کہتے ہیں۔ دوستو، یہ مختصر ترین آج کی محفل، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مکمل کرنے سے پہلے پھر 1-2 منٹ کے لیے دہراؤں گا، مانو، پہچانو اور جانو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، قصوروار میں ہوں، سامنے والا نہیں۔ جب تک میں اپنی غلطی کا اقرار خود نہیں کروں گا میری اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مانو کہ میں متکبر ہوں، مانو کہ میں گناہ گار ہوں، مانو کہ میں حسد کرتا ہوں، میں ہوس کرتا ہوں، اور میں نے ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تمام شروں سے، ان تمام شرور سے نجات لینی ہے، اور مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور اللہ سے کی پناہ میں آنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے، آپ اقرار اپنے اللہ کی بارگاہ میں کریں، سجدے میں پڑ جائیں اور کہیں اللہ مجھ میں یہ خامی ہے، میں تیری طرف لوٹ کے آ رہا ہوں، میری اس خامی کو مجھ سے دور کر۔ اگر یہ کہو کہ میں تو کبھی کچھ کیتا ہی نہیں، تو پھر بیٹا اقرار سے اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ آپ باغی ہیں نا، کوئی شخص بغاوت کرتا ہے کسی ملک سے، کسی قوم سے،
تو اس کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ مجرم کبھی نہیں کہتا میں نے کچھ کیا. تو ہم وہ مجرم اور وہ گناہ گار ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہماری اس لیے اصلاح نہیں ہے. اصلاح تو اس کی جائے گی نا جو اقرار کرے گا. کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے ہی نہیں, اس کو مرض بتائے ہی نہیں, تو اس کی تشخیص کیسے ہوگی, اس کا علاج کیسے ہوگا, اس میں بہتری کیسے آئے گی؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, اور تمام جن عیبوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا اس کو اپنے اندر پہچانو, اور پھر ایک ایک کر کے ان کو اپنے وجود سے اکھاڑ کے پھینکو. اور جب کوئی زمین خالی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز اگانی ہے, تو دیکھو کہ جھوٹ کو اکھاڑا تو سچ کا پودا لگایا. ٹھیک ہے, جھوٹ کو اکھاڑو, سچ کا پودا لگاؤ. بغاوت کو اکھاڑو اور بندگی کا پودا لگاؤ, کہ مانو کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور اس بندگی کو پانے کے لیے محنت کرو. اتنی ہی محنت کرو جتنی محنت تم دنیا کے چند سکے کمانے کے لیے کرتے ہو. وقت دو اس کو, وہ ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے. اس کو وقت دو, تنہائی میں اس کو یاد کرو, اور اپنا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط کرو. صرف خواہشات کے ساتھ مضبوط نہ کرو کہ اللہ میرا تیرے سے بہت مضبوط تعلق ہو گیا, میرے سارے کام کرتے. اس شر سے بھی بچو, حاجتوں کے شر سے بھی بچو. تسلیم و رضا اور بندگی کی عادت کو اپناؤ. جانو کہ وہ قادر ہے, وہ سب جاننے والا ہے. اور اپنی اخروی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھو. یاد رکھو کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی, اس سے محبتیں بھی ختم ہو جانے والی, اس سے تعلق بھی ختم ہو جانے والا. اس کو یاد رکھو اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا ارحم الراحمین, یا مالک الملک, یا ذو الجلال والاکرام. اے کریم فضل فرما, جو کہا سنا اس میں غلطیوں کو معاف فرما کہ اے کریم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کو آج بدل دے پروردگار, ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے. دنیا کی محبت سے نجات دے کہ اپنی طرف موڑ دے. نفس کی غلامی سے نکال کے اپنی غلامی میں لے آ پروردگار. ہم تیرے بندے ہوں, ہم نفس کے بندوں سے نکل کے تیرے بندے کہلائیں. ہم نفس کی غلامی سے نکل کے تیرے اور تیرے محبوب کی غلامی کے دعوے دار ہوں. یا اللہ تمام عادات رذیلہ سے نجات عطا فرما. ہمیں خوبیوں والی, بہتری والی زندگی عطا فرما. اے پروردگار, ہم صرف بھلائی کرنے والے نہ ہوں, ہم بھلائی پھیلانے والے ہوں. ہمیں دیکھ کے لوگ بھلائی کرنا سیکھیں, ہمیں دیکھ کے کوئی برائی نہ کرے. اے اللہ, کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو زندگی میں جس کو دیکھ کے کوئی شخص برائی کے راستے میں آئے. یا اللہ, ہمیں اس شر سے, اس خطرے سے, ان تمام معاملات سے امان عطا فرما. جب کبھی ہمیں ایسی زندگی, ایسی صورت اور ایسی سیرت عطا فرما کہ جب کبھی ہمیں کوئی دیکھے, ہمیں دیکھ کر دیکھنے والا بھلائی اختیار کرے. اے پروردگار, ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کریم کا صدقہ, اس ماہ معظم ربیع الاول کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرما. آقا کے میلاد کا صدقہ, ربیع الاول کی شب و روز کا صدقہ ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پروردگار, اس وطن عزیز میں سیلاب کی وجہ سے جو مصیبت ہے عوام الناس پہ پروردگار, اس میں جو لوگ فوت ہوئے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. اور جو لوگ پروردگار اس مصیبت میں بے یار و مددگار ہیں تو ان کی مدد فرما. ان کو امان, بیماریوں سے امان عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار, اس وطن عزیز سے محبت کرنے والوں کو خیریں عطا فرما, اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.